محترم دوستوں، یہ ویڈیو غور سے سنیے گا۔ سندھ کے وڈیرے کس قدر ظلم کر رہے ہیں بلا تخصیص۔ ہم لاڑکانہ سے آئے ہیں، ہماری زمین پہ قبضہ ہے 60 سالوں سے۔ سپریم کورٹ سے دو آرڈر ہمارے حق میں آئے ہوئے ہیں۔ 2018 میں سپریم کورٹ نے ہمیں قبضہ بھی دلوایا، لیکن وہاں پہ لوکل وڈیرے اور لوکل انتظامیہ ہمیں قبضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمیں بولتے ہیں جرگہ کرو سندھ میں، اور تمہارے پاس کوئی مسئلہ حل نہیں ہے، اور آپ کو ہمیں یہ دھمکی دی جا رہی ہے آپ سندھ میں نہیں رہو، آپ ہندو انڈیا چلے جاؤ۔ لیکن ہم انڈیا نہیں جانا چاہتے، ہمارا حق ہے، ہمارے پاس کاغذات مکمل ہیں، ہمیں ہماری زمین واپس دلائی جائے۔ ہماری ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، 2 سالوں سے ہماری ایف آئی آر نہیں ہو رہی تھی۔ ہمارے بیٹے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں سندھ والوں سے۔ یہ ہمارے پاس دو سری بائی اور یہ کیلاش کمار شداد کوٹ یہ پیپلز پارٹی والوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ظلم ہے، ہماری زمین ہمیں ملی یہ ہے۔ پیپلز پارٹی والے ہمیں بولتے ہیں جرگہ کرو سندھ میں۔ 7 سال ہوئے ہمیں زمین ملی ہے، سپریم کورٹ کا 2 آرڈر ہے ہمارے پاس۔ یہ میری ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے دہشت گردی کہ یہ نامزد جوابدار ہے۔ تو دوستوں، آپ نے غور کیا کہ ہندو جو اصلی سماٹ جو یہاں پر صدیوں سے رہ رہے ہیں، ان کو بھی دھمکی کیا دے رہے ہیں؟ تم انڈیا چلے جاؤ۔ ان کی بھی زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں، اور ایک طرف اپنے آپ کو اسی دھرتی کو ماما کرتے ہیں، جبکہ اصل دھرتی کرنے والے یہ ہندو ہیں جو اصلی سماٹ سندھی ہیں۔ میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ سارا جھگڑا زمین کا ہے، زمین پہ قبضے کا ہے۔ متروکہ سندھ جو مہاجروں کی تبادلے کی زمین ہے، یہ جو ہندو اب تو 5% رہ گئے، ان کی زمین پہ بھی قبضہ کر رہے ہیں۔ جو 95% انڈیا مہاجروں کی زمین پہ چلے گئے، جو چھوڑ کر آئے، اس کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا۔ تحریک انصاف کے بھی لوگ جو ان کو لے کر سامنے آئے اقلیت کی بنیاد پر، متروکہ سندھ پہ خاموش ہیں۔ سارے لوگ متروکہ سندھ پہ خاموش ہیں، اور مہاجر خود مجال ہے جو بات کرے متروکہ سندھ کی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے جو کلیم بھی موجود ہیں، کیا وہ اس ہندو کی طرح سامنے آ سکتے ہیں؟ نہیں، ڈرتے ہیں۔ یہ ہندو بھی جو ہے، اس کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اصلی سندھی ہے، سندھ کا اصل وارث ہے، مگر اس کو بھی دھمکی مل رہی ہے۔ مگر یہ خوفزدہ نہیں ہے۔ آپ خوفزدہ کیوں ہیں میرے مہاجروں؟ اور یاد رکھیں کہ جو لوگ سندھو دیش کی حماقت کی بات کرتے ہیں، میں ان کو تنبیہ کر رہا ہوں۔ آپ نے پاکستان کے بنتے وقت، جب آپ ہندوستان آپ کے بزرگ توڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، پاکستان بنا رہے تھے، اس وقت بھی کچھ لوگوں نے سمجھایا تھا کہ وہاں مت جاؤ، قبائلی نظام ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ اب برا نہ مانیے گا، عبداللہ دیوانے بنے تھے ان سندھ کے نسل پرستوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آج کچھ احمق پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں، سندھو دیش بنانے کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھو، تمہارا حشر اگر اللہ نہ کرے پاکستان کو کچھ ہوا، تو جو آج پاکستان میں تمہارا حشر ہوا ہے، اس سے برا حشر اس سندھو دیش میں ہوگا۔ تم روہنگیا بنو گے۔ مذاق نہیں جو تم کہتے ہو نا، فلاں فلاں ہم کچھ نہیں، ہمارے بعد فلاں فلاں، یا یہ کہ جی فلاں جی فلاں جی فلاں، بند کرو ان شخصیتوں کے گرد گھومنا۔ اپنی قوم کو پہچانو، اپنی منزل کو پہچانو، اپنے نظریوں کو پہچانو، اپنی زمین کو پہچانو۔ متروکہ سندھ کی بات کرو، زمین پہ اڑ جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ پاکستان زندہ باد کرو، اس لیے نہیں کہ تمہیں کوئی ڈنڈا دے، فوج تمہیں کچھ کہو۔ یہ پاکستان تمہارے بزرگوں کے لہو سے بنا ہے۔ یہ پاکستان بہت عظیم ہے، اس کی عظمت کو مت ٹھکراؤ۔ اور یہ لعنتی کردار جو سندھو دیش کی بات کرتے ہیں، ان پہ لعنت بھیجو۔ اگر لعنت نہیں بھیجو گے، تم بہت ذلیل و خوار ہوگے۔